بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق۔ رب ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے، رب ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے، جندہ منگتا نبی ہووے، جندہ منگتا علی ہووے، میری مشکل ہٹاون لئی اللہ دا نام کافی ہے، میری مشکل ہٹاون لئی اللہ دا نام کافی ہے، میری مشکل ہٹاون لئی اللہ دا نام کافی ہے، ملی ہر چیز رب کولوں کتے جان دی لوڑ کا دی ہے، کوئی ہور نہیں دے سکدا، کوئی ہور نہیں دے سکدا، چاہے نبی یا ولی ہووے، رب ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے، تعریف اللہ دی ہر ویلے میں ایسے لی سنانا واں، تعریف اللہ دی ہر ویلے میں ایسے لی سنانا واں، سارے در چھڈ کے ایک در تے میں سر اس لی جھکانا واں، جدوں جاواں قبر اندر، جدوں جاواں قبر اندر، قبر میری سجی ہووے، رب ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے، سونے دا سنگ سانو نصیب ہووے، پانی کوثر دا پیواں میں سو منگنا واں، سونے دا سانو سنگ نصیب ہووے، پانی کوثر دا پیواں میں تے بک سونے دا قریب ہووے، ہونٹ میرے لگے ہون، ہونٹ میرے لگے ہون، ہونٹ میرے لگے ہون تے سونے دی تلی ہووے، رب ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے، جندہ منگتا علی ہووے، جندہ منگتا نبی ہووے۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے، جو پوری کائنات دا خالق، مالک، راضی کے، لجپال غریب نواز، غوث اعظم دستگیر، بگڑیاں بنانے والا، زمینہ آسمانہ دا نظام چلانے والا ہے،
ساریاں تعریفاں رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک انگن تلا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ میرے تے تساں احباب دے پیرو مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور ساتھیو نہایت ادب و احترام دے لائق پردہ نشین میری ماں بہنوں، میں آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اللہ رب رحمان دی توفیق دے نال اپنے والدین تساں احباب دیاں دعاواں دے نال جس موضوع نو بیان کرنا چاہنا وہ ہے ظالم اللہ کی عدالت میں۔ دعا ہے کہ اللہ کتاب و سنت دے مطابق صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سن کے سنا کے اللہ تعالی کتاب و سنت دے مطابق اپنی زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن دا مطالعہ کرو، احادیث دا مطالعہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح فرما دیتی کہ میں اپنے آپ نال ظلم برداشت نہیں کردا، سارے گناہ معاف کر دواں گا، جنہیں میرے نال ظلم کیتا انہوں معاف نہیں کراں گا۔ اللہ دے نال ظلم کیے، رب نال زیادتی کیے، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ دے نال شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ جڑا اللہ فرماندے نے میرے نال ظلم کردا ہے میں انہوں کدی معاف کرنا نہیں۔ اسی طرح ہی اندے برعکس فرمایا کہ جڑے میرے بندیاں تے ظلم کردا ہے میں اس بندے نوں بھی معاف نہیں کراں گا۔ جب تک میرا بندہ معاف نہ کر دوے، ماڑیاں تے زیادتی کرنا، کمزوراں تے ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اے بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک چھوٹی جی میں نشاندہی کراں، ظلم کرنے والے نوں تے گناہ ملنا ہی ملنا ہے۔ جیڑا ظالم دا ساتھ دیندا ہے میرے محبوب نے فرمایا میری امت دے وچوں ہی نہیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے ظلم کرنا تے جیڑا ظالم دا ساتھ دیندا ہے۔ ان ساتھ کئی قسم دا ہوندا ہے، ایک بندہ انہاں دے نال رل کے مسلماناں تے ظلم کردا ہے، اے بھی انہاں دا ساتھ دے رہا ہے۔ ایک بندہ خاموشی اختیار کردا ہے، اے بھی انہاں دا ساتھ دے رہا ہے۔ چپ کر کے بیٹھا ہے، جو مرضی ہوندا ہے تے ہوندا رہے، مینوں کی لگے۔ فرمایا اے بھی ان دا ساتھ دے رہا ہے۔ آؤ ذرا توجہ کرو، غور کرو، رب دے قرآن دے غور فرمانا، توجہ کر دے جانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن دا مطالعہ انہوں سمجھ کے ان دے مطابق اللہ سنو زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ مومن مسلمان واسطے ایک دیوار دی مانند ہے، ایک عمارت دی مانند ہے، مسلمان ایک ہتھیلی دی مانند ہے۔ اس واسطے ایک مسلمان نو تکلیف ہوئے دوسرے نو ہونی چاہیے۔ ایک جسم دی مانند مسلمان ہے، ایک نو کانٹا چوبے دوسرے نو تکلیف ہونی چاہیے۔ اور اے ہوئی وجہ ہے، اے ہوئی سبب ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی زندگی تے غور کیجئے، واقعتاً ہی انہوں نے اس حدیث تے عمل کیتا ہے اور عمل کر کے اندہ حق ادا کیتا ہے کہ واقعی مسلمان دی مانند ایک جسم دی مانند ہے۔ اللہ دی قسمیں ادھر میرے والے توجہ کرو، چشمے فلک نے ایسا منظر نہیں دیکھیا ہوئے گا جس طرح صحابہ نے زندگی گزاری۔ آؤ ذرا توجہ کریا جے،
میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے صحابہ دا جمع غفیر توجہ کرے آجے اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے ایک چھوٹی جی مثال دے کے میں اگے بات نو چلاواں گا تاکہ تاڑے ایمان تازہ ہو جان تانوں پتہ چلے نبی دے صحابہ نے کیویں حدیثاں تے عمل کر کے دکھایا ہے۔ حدیث پہلے غور کر لو کہ مسلمان ایک جسم دی مانندے اللہ اکبر کبیرہ ذرا توجہ کرے آجے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز ظہر تو فارغ ہوندے نے سلام پھیر کے جس طرح پلٹ کے دیکھی ہے دروازے تے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے نے ایک کون عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے اندروں چل دے نے مدینہ دا سفر کرنے واسطے اللہ اکبر کبیرہ عبد الرحمن دے سسرال والیاں نو پتہ چلدا ہے کہ عبد الرحمن مسلمان ہو گئے ہے آ جاندے نے آ کر کہندے اونٹ دی مہار پکڑ لیندے نے کہندے نے کدھر چلے آئے عبد الرحمن فرماندے نے میں آقا علیہ السلام دے کول چلے آواں اے کہندے نے بیٹی ساڈی اینو چھڈ کے جانا اللہ اکبر کبیرہ بیوی کھو لیندے نے اللہ اکبر ادھروں عبد الرحمن دے گھر والے آ جاندے نے عبد الرحمن دے کولوں بیٹا بھی کھو لیندے نے بیٹے دی محبت باپ ہی جاندا ہے بیٹے دی محبت او جاندا ہے جنوں رب نے بیٹا لے کے دے کے واپس لے لے ہے جا بیٹے دی محبت او جاندا ہے جنوں رب نے بیٹا دتا ہی کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ جدو حضرت عبد الرحمن دے کولوں بیٹا بھی چھین لیا گیا ہے سواری بھی چھین لی گئی ہے مال و زر بھی چھین لیا گیا ہے کپڑے بھی لے گئے نے اللہ اکبر کبیرہ اس حالت دے اندر عبد الرحمن چل پیندے نے پتہ جے نا مکے تے مدینے دے درمیان کتنا لمبا سفر ہے اج کل لوگی جاندے نے تے 6-6 7-7 گھنٹے سواریاں تے لگ جاندے نے لگ ہون تے رستے بنے ہوئے نے ہون تے رستے بن گئے نے ادو اللہ اکبر کبیرہ رستے بھی کوئی نہیں سی عبد الرحمن پیدل چل پیندے نے چلدیاں چلن دی وجہ کر کے پیراں دے اندر بھی خون جاری ہو جاندا ہے بھوک تے پیاس دی وجہ تو ہونٹاں چوں بھی خون جاری ہو جاندا ہے او مسلمانوں اسلام دے دعوے کرنے والو میں تے تو اسلام واسطے کی قربانی دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ جدوں آقا علیہ السلام نماز ظہر تو فارغ ہوئے نے آقا ویندے نے سامنے عبد الرحمن کھڑے نے آقا فرماندے نے عبد الرحمن کیویں آنا ہوئے ہے اللہ دے نبی جی سب کچھ لٹا کے آ گیا ماں دین بچا کے آ گیا ماں آقا فرماندے نے عبد الرحمن سب کچھ لٹا کے آئے ہے دین بچا کے آئے رب دے کولو جنت حاصل کر لئیو اللہ اکبر کبیرہ جڑی میں بات سمجھانا چاہنا ماں مسجد نبوی دا جمع غفیرے صحابہ نے ویکھیے عبد الرحمن ابن عوف نے دین دی خاطر اپنی بیوی بھی چھڈ آئے اپنے بچے بھی چھڈ آئے اپنی تجارت بھی چھڈ آئے اپنی جگہ بھی چھڈ آئے اپنا قوم قبیلہ بھی چھوڑ آئے اللہ اکبر کبیرہ ایسے مجمع دے اندروں ایک صحابی کھڑا ہو جاندا ہے کہندا عبد الرحمن جی اللہ اکبر کبیرہ میرا بہت بڑا کار ہے اس کار نو میں ادھا کر دینا توجہ کرے آجے اس گھر نو میں ادھا کر دینا وا عبد الرحمن ادھا کر تیرے نام لکھا دینا وا اللہ اکبر تیرا گھر کوئی نہیں ادھروں دوسرا صحابی کھڑا ہو جاندا ہے کہندا عبد الرحمن جی میریاں 2 بیویاں نے ایک بیوی نو طلاق دے دینا وا اودے نال شادی کر کے دے اپنا گھر بسا لا چشمے فلک نے ایسا منظر نہیں دیکھیا ہوئے گا ایک کون نے رحماء بینہم
آپس دے اندر محبت پیار انج دا ہونا چاہیے. اللہ دی قسم کوئی لالچ نہیں نہ لوکاں نو. ایک تیسرا صحابی کھڑا ہو جاندا ہے, کہندا عبد الرحمان جی میرا کاروبار ہے, ادھا کاروبار میں تیرے حوالے کر دینا وا. اللہ اکبر کبیرہ. اے او لوگ نے جنہاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار کیتا ہے, جنہاں نبی علیہ السلام دی حدیث دی عزت کیتی ہے. اے او لوگ نے جنہاں قرآن دی سٹڈی کیتی ہے. اے او لوگ نے جنہاں نے قرآن نو اپنا آئیڈیل بنایا ہے. اے او لوگ نے جنہاں نے قرآن نو اللہ اکبر کبیرہ پڑھ کے تے اون دے تے عمل کر کے دکھایا ہے. اسی وی تے مسلمان ساڈیاں اکھاں دے سامنے مسلمان تڑپدا مر جاندا ہے, سانو نصیب نہیں ہوندا اینو اٹھا کے ہسپتال لے جائیے. اللہ اکبر کبیرہ. ساڈے سامنے مسلماناں تے زیادتیاں ہو رہیاں نے, ظلم ہو رہے نے, اسی مٹھی نیند سوتے ہاں. اللہ اکبر کبیرہ. اے او لوگ نے جنہاں دے بارے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اے او لوگ نے جنہاں دے بارے رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں. فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. اللہ اکبر کبیرہ. جنہاں نے آقا دے فرمان مننے, برا کہنے انہاں نو عقلاں دے انے. جنہاں نے آقا دے فرمان مننے, برا کہنے انہاں نو عقلاں دے انے. چندہ جے کر منگے محمد پیارا, تے کر بار چک کے لیامن او سارا. چندہ جے منگے محمد پیارا, تے کر بار چک کے لیامن او سارا. جے جنگ نو جے جامن دا کر دے اشارہ, جنگ نو جے جامن دا کر دے اشارہ. تے تیار بچیاں سنے کن بسارا. کہو جے کرے آقا سولی تے چڑھیے, کہو جے کرے آقا سولی تے چڑھیے. مار کے چھالا سمندران وڑیے. اے نبی علیہ السلام دے جانثار ظلم دے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. میں ایک مثال ایک اور دینا چاہنا ہاں. آقا علیہ السلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنا سفیر بنا کے مکے دے اندر بھیج دینے. بات مشہور کر دیتی گئی ہے کہ مکے والیاں نے پیارے عثمان شہید کر دیتا ہے. میرے محبوب علیہ السلام کو بات پہنچ دیئے تے میرے پیغمبر چپ نہیں رہے, خاموش نہیں رہے. عثمان تے ظلم ہویا ہے, مسلمان تے زیادتی ہوئی ہے. آقا علیہ السلام واپس نہیں پلٹے. ایک درخت دے تھلے میرے پیغمبر بات سن کے بیٹھ جاندے نے کہ پیارے عثمان تے ظلم ہویا ہے, پیارے عثمان تے زیادتی ہوئی ہے. میرے پیغمبر اس طرح ہاتھ آگے بڑھاندے نے. آقا فرماندے نے میرے صحابیوں میرے ہاتھ تے بیعت کرو نا, میں کافران دے کولو عثمان دا بدلہ لین تو بغیر میں محمد واپس نہیں جاواں گا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام دے ہاتھ تے سارے صحابہ نے بیعت کی تھی.
اس بیعت دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے، اس بیعت دے اندر پیارے عمر بھی نے، اس بیعت دے اندر پیارے عثمان بھی نے، اج انج جاپدا ہے اس بیعت دے اندر پیارے علی بھی نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا فرماندے نے اگر میرا عثمان ہوندا تے او بھی بیعت کردا، اپنے ہاتھ نو میرے نبی نے عثمان دا ہاتھ قرار دے دیتا ہے۔ اج انج لگدا ہے کہ حضرت عثمان دی خاطر اج میرے نبی ابو بکر نو قربان کر دیں گے، اج عثمان دی ظلم دے خلاف میرے نبی عمر نو قربان کر دیں گے، اج ظلم دے خلاف میرے پیغمبر علی نو قربان کر دیں گے، اج ظلم دے خلاف آقا علیہ السلام صحابہ نو قربان کر دیں گے۔ میرے نبی نے ظلم دے خلاف تلوار اٹھائی ہے، آقا فرماندے نے انہاں ظالماں دیاں میں جڑاں کٹ دیاں گا، انہاں دیاں گردناں کٹ دواں گا۔ ایسے چیز دا، ایسے نقشے دا، ایسے منظر دا رب نے قرآن دے اندر نقشہ کھینچی ہے۔ میرے نبی نو صحابہ دا یہ معاملہ، آقا علیہ السلام دا سلوک تے آپس دے اندر صحابہ دا پیار اینا چنگا لگیا ہے، رب نے قرآن بنا دیتا ہے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ میرے محبوب علیہ السلام جنہ درخت دے تھلے بہ کے تیرے ہاتھ دے بیعت کیتی ہے، میں رب نے جھانک کے ویکھیا انہاں دے دلاں دے اندر تقوی تو علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آئی، اور میں انہاں تے راضی ہو چکیاں واں۔ پتہ کی چلیا ظلم دے خلاف نبی علیہ السلام نے آواز بلند کیتی ہے، آواز اٹھائی ہے، تے سانو نہیں اٹھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے قل انما حرم ربی، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق۔ اے میرے محبوب علیہ السلام انہاں لوگاں نو کہہ دیو جڑے اللہ اکبر رب دے نال شرک کر دے نے، اعلانیاں کر دے نے، چھپے کر دینے، اللہ اکبر کبیرہ، اے جڑے گناہ کرن والے نے اور نہ حق لوکاں تے زیادتیاں کرن والے نے، سرکشی کرن والے نے، نبی انہاں نو کہہ دے حرام ہے، اے ظلم ہے، اے حرام ہے، رب نے معاف نہیں کرنا۔ دوسرے مقام تے اللہ فرماندے نے والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا يحب الظالمین ولمن انتصر بعد ظلمہ فاولئک ما علیہم من سبیل انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور۔ اللہ تیرے قرآن تو قربان ہو جاواں، میرے رب نے کھول کھول کے مسئلے بیان فرما دیتے ہیں۔ اللہ فرماندے نے او لوگ جڑے لوگاں تے ظلم تے زیادتیاں کرن والے نے، جڑا کسے تے ظلم کرے اوندا بدلہ ظلم ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اونوں ماریا جائے گا، قتل دے بدلے قتل ہے، اونوں قتل کیتا جائے گا، ہاتھ دے بدلے ہاتھ کٹیا جائے گا، اکھ دے بدلے اکھ ضائع کیتی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے مسلمان دی اہمیت، اے مسلمان دی فضیلت، اے مومن دی قدر و قیمت ہے۔ انہاں ظالماں نوں جڑ
जदों कटिया जाएगा जेड़े लोग माफ कर देंदे ने अल्लाह उन्हां दा मामला रब दे सबुरद अल्लाह अकबर कबीरा ते जेड़ा अपने जालम दे कोलों बदला लैंदा है उन्होंने चाहिए बदला लेना अल्लाह अकबर कबीरा ते अल्लाह ताला फरमांदे ने इस रस्ते दे अंदर निकल पवो जालिमां दे खिलाफ आवाज नूं बुलंद करो जेड़े ना हक किसे ते नाजायज जुल्म करने वाले ने अल्लाह अकबर उन्होंने इस हस्ती तो मिटा देओ क्योंकि जुल्म रब नूं गवारा नहीं खांदा ना रब अपने नाल जुल्म बर्दाश्त करदे ने ना अपने बंदियां दे नाल जुल्म बर्दाश्त करदे ने अल्लाह अकबर कबीरा आओ जरा तवज्जो कर दे जाया जे और दुनिया कायनात दे लोगो आज जरा अपने मुआशरे दे अंदर ते नजर मारो ना किन्ना मुसलमानां ते जुल्म हो रही है मुल्क पाकिस्तान दे अंदर भी नजर मार लवो मुसलमानां ते ज़्यादतियां हो रही ने बाहर दे मुल्कां दे अंदर मुसलमान मालक दे अंदर नजर मारो अल्लाह अकबर कबीरा कश्मीर दी सरजमीन ते अल्लाह अकबर कबीरा एक दिन दी बात नहीं दो दिन दी बात नहीं रोजाना ही लहू दे अंदर लथपथ लाशें तड़प रहे ने लेकिन मुसलमान टस तो मस नहीं हो रहे ओ नौजवान तेरी भी बेटी है ते मेरी भी बेटी है ओ तेरी भी बहन है ते मेरी भी बहन है ओ जालिम जिन्ना दियां इज्जतां नूं नोच नोच के खा रहे ने और आवाज़ां लगा रहे ने ललकारे मार रहे ने मुसलमानां नूं मार रहे ने मुसलमान असी तेरी इज्जत नूं तार तार कर दिता है किन्ने साल हो गए ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकिया कौन है मुसलमान तेरी बेटी है मुसलमान बहन अज तेरे मुसलमाना जालमा हुक्मराना ने अपने हाथ नाल पकड़ के काफरां दे हवाले कर दिता है लेकिन तू इन्हां हुक्मराना दे खिलाफ आवाज क्यों नहीं बुलंद करदा किते ए ना कि आज मैं अपनी खताबत दे जोश दे अंदर कह रहा हां अल्लाह दी कसम सहीह बुखारी दी हदीस दा हवाला जरा नोट करे आजे अल्लाह अकबर कबीरा इस तो पहले सूरत हुजरात दी इस आयत ते गौर करे आजे जेड़े गूंगे शैतान बन के बैठ जाते हैं इन्हां जालिमां दे खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करते अल्लाह ताला कुरान दे अंदर फरमा रहे ने फ़इन बगत इहदाहुमा अलल उखरा फ़क़ातिलू कुरान पढ़िया करो कुरान फरमाया फ़इन बगत इहदाहुमा अलल उखरा फ़क़ातिलुल्लती तबगी हत्ता तफ़ीअ इला अमरिल्लाह ये सूरत हुजरात दी आयत है अल्लाह फरमांदे ने जदों एक जमात दूसरी जमात दे जुल्म करदी होवे ते मुसलमानां दा हक बनदा उन्हां दे खिलाफ खड़े हो जान अल्लाह अकबर जिहाद वास्ते खड़े हो जान उन्हां दे खिलाफ किताल करन जेड़ी जमात जुल्म भी करदी है अल्लाह किन्ना को किताल करना है अल्लाह फरमांदे ने उन्नी देर तक बैठना नहीं उन्हां दे खिलाफ जिहाद करदे रहना है उन्हां दे खिलाफ किताल करदे रहना है हत्ता कि वो जुल्म तो बाज आ जान एक किंदा फैसला है ए रहमान दा फैसला है अल्लाह अपने नाल भी जुल्म बर्दाश्त कर दे ते बंदियां नाल भी जुल्म बर्दाश्त कर दे ये हक ते रब दा बनदा है ना अल्लाह ने कायनात नू बनाया है दुनिया कायनात के लोगों आज जरा नजरें मारो मुसलमानों के पास हुकूमतें भी मौजूद हैं मुसलमानों के पास पैसा भी मौजूद है मुसलमानों के पास शोहरत भी मौजूद है मुसलमानों के पास ताकत भी मौजूद है मुसलमानों के पास फौज भी मौजूद है लेकिन हालत क्या है ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लत वल मस्कना जितने आज मुसलमान जलील हैं ख़वार हैं उसकी वजह और सबब क्या है हमारे दिलों में वो ईमान वो जज्बा खत्म हो चुका है जो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा में था कभी वो वक्त हुआ करता था कि 313 थे कोई उनकी तरफ गंदी नजर उठाकर देखने के लिए जुर्रत नहीं किया करता था कोई उनकी तरफ उंगली उठाने की जुर्रत नहीं किया करता था
اس کی وجہ سبب کیا تھی؟ ان کا ایمان تھا، ان کا رب پر ایمان تھا، رب پر اعتماد تھا۔ وہ اپنی زبان سے یہ نعرہ بلند کیا کرتے تھے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ دنیا کائنات کے لوگوں، ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہمارے دنیا میں زندہ رہنا، دنیا سے چلا جانا صرف اللہ کا رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ان کا ایمان رب پر پختہ تھا، اللہ پر یقین پختہ تھا، کافر کانپا کرتے تھے، ڈرا کرتے تھے۔ ایک ایسی ہستی تھی، ایک ایسی شخصیت تھی جو اکیلے ہی نکلے تھے، ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے، چند صحابہ ساتھ ہیں، اللہ اکبر، بیت اللہ کی طرف یہ قافلہ جا رہا ہے۔ فرمانے لگے، او مکے کے کافروں سن لو، آج جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے وہ باہر نکل کر عمر کی تلوار کا مقابلہ کرے، عمر کی تلوار کا سامنا کرے۔ جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کو، دین اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے والوں کو روک کر دکھائے۔ کسی کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ عمر کی تلوار کا مقابلہ کر سکے۔ عمر اپنے گھر میں موجود ہوا کرتے تھے، کیسر و کسرا کی حکومتیں عمر کا نام سن کر کانپ جایا کرتی تھی۔ میں تو پڑھ پڑھ کر حیران ہو رہا تھا پیارے عمر کی سیرت کو۔ ایک لکھنے والا اہل تشیع یہ بات لکھنے پر اپنی کتاب میں مجبور ہو گیا کہ اگر عمر بن خطاب 10 سال اور حکومت کر جاتے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا جاتا۔ اس کی وجہ تو سبب کیا تھا؟ ان کا رب پر ایمان تھا، اللہ پر اعتماد تھا۔ دنیا کے لوگوں، آج کافر تمہارے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں اور ان کو داخلے کی جرت کون دے رہا ہے؟ یہ تمہارے حکمران دے رہے ہیں۔ آج یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے کافروں کے سامنے رکوع کر رہے ہیں، ان کے سامنے سجدے کر رہے ہیں۔ میرے رب نے اعلان فرما دیا، جب تم میرے ساتھ ظلم کرو گے، اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ رب کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے۔ اللہ اکبر، اپنی زبان سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے الفاظ بولنے والوں، تم نے رب کے ساتھ ظلم کا اعلان کیا۔ آج اللہ رب العالمین نے پوری دنیا میں تمہیں ذلیل و خوار کر دیا۔ مسلمانوں، آج اب تم نے اپنے رب کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق بنتا تھا۔ آج تم پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ لوگوں، صحیح مسلمان بن جاؤ، ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، جو حکمران ظلم کا ساتھ دے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ اگر تم نے آواز بلند نہ کی تو میرے پیغمبر کی حدیث سن لیجئے، صحیح البخاری کے الفاظ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لوگوں، غرب قیامت ایسے حکمران آ جائیں گے، لوگ جھوٹ مار مار کر ان حکمرانوں کا ساتھ دیں گے، وہ ظلم کا ساتھ دیں گے۔ آقا فرماتے، میرے صحابہ، میں ان لوگوں سے بریت کا اعلان کرتا ہوں، یہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن ان کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا جو ظلم کے خلاف ساتھ دینے والے کا ساتھ دیتے ہیں۔ کس چیز سے ڈر لگتا ہے تمہیں؟ موت دینے والا کون ہے؟ زندگی دینے والا کون ہے؟ ساری کائنات اگر مل جائے، ساری کائنات مل کے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، میرا رب اگر نہ چاہے تو کوئی تمہارا بال بھی بینگا نہیں کر سکتا۔ ساری کائنات مل کر اگر تمہیں عزت دینا چاہے، میرا رب نہ چاہے تو تمہیں کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ فرعون کیا تھا؟ اس نے کتنا ظلم کیا، کتنے بچے قتل کروائے، آخر انجام کیا ہوا؟ انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو کہنے والا رب کائنات نے پوری کائنات کے لیے اس کو عبرت بنا دیا۔ آج بھی مصر کی سرزمین میں اس کا لاشا زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ اس لیے لوگوں، ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، قادر وہ عرش والا خدا ہے۔
اس لیے اس خدا سے ڈرو جو خدا سے ڈرنے والا ہے وہ کسی انسان سے نہیں ڈرتا، وہ کسی کافر کے سامنے نہیں جھکتا۔ اور یہی سبب تھا دنیا کے لوگوں، ایسے ایسے لوگ بھی دنیا میں آئے۔ آج لوگ اپنے خطباء میں، اپنے درسوں میں، اپنی تقریروں میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ کون تھے علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ؟ کون تھے علامہ حبیب الرحمن یزدانی رحمہ اللہ؟ صرف ان کی ایک ہی للکار تھی، توجہ کیجئے، کہ لوگوں رب کے سامنے کسی کے سامنے نہ جھکنا۔ مجھے یاد آیا علامہ صاحب جناح ہال میں تقریر کر رہے ہیں، فرمانے لگے کل قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑیاں گناہ لے کر آئیں گے، لیکن رب کے سامنے جھکی جھکی نظر سے کھڑے ہوں گے اور فرمائیں گے اللہ بڑے گناہ کیے، بڑے اللہ اکبر ہم سے گناہ سرزد ہو گئے، لیکن رب اللہ ہم نے نہ کسی کو تیرے ساتھ کسی کو شریک بنایا، نہ مصطفیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، نہ ہم نے بنایا، نہ اپنی زندگی میں کسی کو بنانے دیا۔ کون تھے یہ لوگ؟ اللہ اکبر اکیلے ہی نکلے تھے، اللہ نے ان کی حفاظت کی، اللہ نے ان کو عزت دی، اتنی عزت دی، اتنی عزت دی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ روکا تھا جس طرف سے نبی اکرم نے، علامہ اس طرف نہیں جھانکتے تھے، روکا تھا جس طرف نبی اکرم نے، علامہ اس طرف نہیں جھانکتے تھے، اس لیے جابر حکمران علامہ کی للکار سے کانپتے تھے۔ آج اپنے آپ کو بدلیے، اپنے آپ کو تبدیل کیجئے۔ ہمارا حلیہ انگریزوں والا حلیہ، ہمارا لباس انگریزوں والا لباس، اللہ اکبر ہماری تعلیم انگریزوں والی تعلیم، ہمیں قرآن کی تعلیم اچھی نہیں لگتی، پیغمبر کی حدیث اچھی نہیں لگتی، ہمیں مساجد اچھے نہیں لگتے، ہمیں مدارس اچھے نہیں لگتے۔ جو بھی آتا ہے مدارس کو گرا دو، مساجد کو گرا دو، منبر و محراب کو ختم کر دو۔ رب کعبہ کی قسم ہے اہل توحید کا ایک جب تک اس کائنات میں بچہ بھی زندہ ہے، منبر و محراب کی حفاظت کے بارے میں آوازیں بلند کرتا رہے گا۔ مسلمانوں کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ جب تک اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، منہ میں زبان ہے، سینے میں جان ہے، ہم آوازیں بلند کرتے رہیں گے۔ اس ظلم کو بند کیا جائے، مسلمانوں پر رحم کیا جائے، منبر و محراب کی حفاظت کی جائے۔ کیوں بھی اس بات کو میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ بلند کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ فرشتے آپ کی بات نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ روکا تھا جس طرف سے نبی اکرم نے، علامہ اس طرف نہیں جھانکتے تھے، اس لیے جابر حکمران علامہ کی للکار سے کانپتے تھے۔ علامہ اللہ اکبر جو رو کر دعا مانگتے تھے، خدا سے حبیب خدا مانگتے تھے، علامہ جو رو کر دعا مانگتے تھے، خدا سے حبیب خدا مانگتے تھے۔ حقیقت میں بات مبنی ہے یارو، علامہ مدینے میں تھوڑی سی جگہ مانگتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موت حیات دا مالک عرش والا خدا ہے۔ اس واسطے یزدانی رحمہ اللہ فرمایا کردے ہندے سن، او آسمان تو ڈگ کے نہیں ماردا، او آسمان تو ڈگ کے نہیں ماردا، ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے، او دریا بھی اس نو ڈوبدا نہیں، بھوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے۔ علامہ حبیب الرحمن یزدانی نے ادو شیر پڑے سی جدو ظالمہ نے علامہ تے حملہ کیتا ہے۔ حبیب الرحمن نو جسم دے اندر 10 خنجر پوست ہوئے سی، 10 خنجر مارے نے اللہ نے زندگی دے چھڑی ہے۔ ادو انہاں نے تقریر دے اندر اشار پڑے، او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا، ہاتھ جس دا خدا نے پڑیا ہوئے،
دریا بھی اس نو ڈوبدا نہیں بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہووے خنجر پاویں 10 وجن پاویں لاکھ وجن او نہیں مردا جڑا ربوں نہ مریا ہووے اللہ اکبر کبیرہ اور دنیا کائنات دے لوگو ظلم دے خلاف آواز اٹھانی اللہ فرما رہے نے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ اور دنیا دے لوگوں ایک جماعت دوسری جماعت دے ظلم تے زیادتی کر دیئے تاڑا حق بندوں دے خلاف آوازاں بلند کرو جے میں تاڑے اکابر نے کی تھی ہیں اپنے اکابر دی زندگی دے غور کرو اپنے محدثین دی زندگی دے غور کرو نا جنہ نے نہ حکمرانہ دی للکار نو دیکھی ہے نہ حکمرانہ دی حکمرانی نو دیکھی ہے نہ اللہ اکبر چودھریاں دی چدراہٹ نو دیکھی ہے نہ کافران دیاں سلطنتاں نو دیکھی ہے بس لا الہ الا اللہ دا آوازہ لگا کے کھڑے ہو گئے نے اللہ اکبر کبیرہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وقت دا حکمران کہندے جڑا قرآن رب دی مخلوق ہے اللہ اکبر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جدو بل سنیے کہ وقت دا حکمران ایک ظلم تے زیادتی تے اتر آئے ہے اللہ اکبر کبیرہ دے خلاف امام صاحب کھڑے ہو جاندے نے کہندے نے اس ظالمہ قرآن رب دی کلام ہے ایک اندہ قرآن رب دی مخلوق ہے امام صاحب نو پکڑیا جاندہ توجہ کرے آجے امام صاحب نو پکڑ کے گرفتار کر لیا جاندہ ہے جلاد نو منگوایا جاندہ ہے امام صاحب نو کوڑے مارے جاندے نے ایک تھک جاندہ دوسرا آ جاندہ ہے حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل دی سیرت غور کرو نا امام صاحب دے دو میں بازو توڑ دیتے جاندے نے رحمہ اللہ اللہ اکبر ایک اندہ باز آجا امام احمد بن حنبل فرمان دے نہیں نہیں تو جنہ مرضی ظلم کر لا میں رب دی بغاوت نہیں کر سکدا میں اپنے پیغمبر دی توہین نہیں کر سکدا حتیٰ کہ دنیا کائنات دے لوگوں امام صاحب دا کھان پین بند کر دیتا گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ امام احمد بن حنبل اللہ دے رستے دے اندر مار کھاندیاں کھاندیاں شہید ہو جاندے نے امام احمد بن حنبل تے دنیا تو چلے گئے لیکن آج بھی انہاں دا نام کیوں زندہ ہے اللہ اکبر اس وجہ تو انہاں دا نام زندہ ہے انہاں رب واسطے قربانی دیتی سی انہاں دین واسطے قربانی دیتی سی امام احمد بن حنبل آج شہید ہو گئے نے پورے اللہ اکبر کبیرہ پورے علاقے دے اندر پوری حکومت دے اندر تم پہ جاندی ہے کہ علامہ امام احمد بن حنبل شہید ہو گئے نے امام صاحب دا اللہ اکبر کبیرہ لکھن والیاں نے لکھی ہے تاریخ بغداد دے اندر اتنا بڑا جنازہ نہیں ہویا جتنا بڑا جنازہ امام احمد بن حنبل دا ہویا ہے کتنا بڑا جنازہ ہویا ہے اتنا بڑا جنازہ ہویا ہے کہ اللہ اکبر گھراں دیاں چھتاں تے لوگ چڑھ گئے دریائے دجلہ دیاں کشتیاں دے اندر لوکاں نے بیٹھ کے جنازہ ادا کیتا ہے کئیاں لوکاں نے پانی پیش کیتا ہے اس پانی نہ وضو کر لو امام دا جنازہ پڑھو گے رب سانو معاف کر دے گا امام احمد بن حنبل دا اتنا بڑا جنازہ ہویا ہے اتنا بڑا جنازہ ہویا ہے کہ 30,000 یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے جنازہ ویچ کے 25,000 عورتاں کلمہ پڑھ کے تے صحیح مسلمان ہو جاندیاں نے کدی او بھی وقت سی کہ تاڑے جنازے وے کے لوگ مسلمان ہویا کر دے عبرت حاصل کریا کر دے اللہ اکبر کبیرہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ میرے محبوب علیہ السلام میدان بدر دے اندر کیوں گئے نے اللہ اکبر 313 صحابہ نو لے کے کسے کول تلوار تے کسے کول تلوار کوئی نہیں کسے کول تلوار تے زیرہ کوئی نہیں زیرہ تے چلان واسطے اللہ اکبر تیر کوئی نہیں اگر تیر تے کمانی کوئی نہیں کوئی پیروں ننگا ہے کسے دے جسم تے لباسی کوئی نہیں میدان بدر دے اندر آئے نے ظلم دے خلاف آواز بلند کرنے واسطے کتے میدان احد دے اندر ساری کائنات
کائنات تو سونا چہرہ میرے نبی دا، ساری کائنات تو بہتر چہرہ میرے نبی دا، سارے کائنات تو افضل جسم میرے پیغمبر دا، ساری کائنات تو اللہ پر اعلیٰ میرے پیغمبر نے، اے او پیغمبر نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان احد پہاڑ تے کھڑے نے، پہاڑ دے اندر لذت آری ہو گئی ہے، میرے پیغمبر نے ایڑی ماری اس بتیا احد کیوں حرکتاں پیا کرنا ہے؟ اللہ دے نبی دی گل سن کے پہاڑ رک جاندا ہے، اے او نبی ہے جنوں پہاڑاں نے بھی پہچانے ہیں، او پیغمبر ہے جنوں درختاں نے بھی پہچانے ہیں۔ کتھے لکھی ہے؟ صحیح البخاری دی حدیث ہے، میرے پیغمبر منبر بنن تو پہلے ایک کھجور دے تنے دے نال ٹیک لگا کے آقا علیہ السلام خطبہ دیا کر دے سن، ایک اللہ اکبر مستری اٹھیا انہیں منبر بنا دیتا ہے، منبر تیار کر دیتا ہے، اے اللہ اکبر صحابہ کہندے نے کھجور دے تنے چو ایویں رون دی آواز آندی سی جویں چھوٹا بچہ بلک بلک کے روندا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ السلام نے اس تنے دے اوتے ہاتھ رکھے ہے، اس کھجور دے تنے نو جنت البقیع دے اندر دفن کروا دیتا گیا ہے، اور دنیا دے لوگوں اے او پیغمبر جنوں درختاں نے پہچانے ہیں، اے او پیغمبر جنوں جانوراں نے پہچانے ہیں، ساری کائنات دا رہبر تے رہنما پیغمبر ہے، لیکن میدان احد دے اندر کی حال ہے میرے نبی دا؟ آقا علیہ السلام دا چہرہ مبارک زخمی ہو گئی ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا سر مبارک زخمی ہو گئی ہے، میرے پیغمبر دے دندان مبارک زخمی ہو گئے نے۔ کیوں؟ ظلم دے خلاف میرے نبی نے آواز نو بلند کیتا ہے، گھر دے اندر نہیں بیٹھے، کتے احد دا میدان لگے ہے، کتے تبوک دا میدان لگا ہے، کتے حنین دا میدان لگی ہے، کتے مکہ فتح ہے، کتے اللہ اکبر میدان خندق دا میدان لگے ہے، اور دنیا کائنات دے لوگ ظلم دے خلاف میرے نبی نے آواز بلند کی تھی ہے۔ آقا تو بعد صدیق آئے نے، انہاں میں ظلم دے خلاف آواز بلند کی تھی ہے، صدیق تو بعد پیارے عمر آئے نے، عمر تو بعد پیارے عثمان آئے نے، عثمان تو بعد پیارے علی آئے نے، علی تو بعد امیر معاویہ آئے نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، محدثین دی زندگی تے غور کر جاؤ، ظلم دے خلاف انہوں نے آوازاں بلند کر دے چلے گئے، زیادتیاں ہوئیاں نے، پریشانیاں مصیبتاں آئیاں نے، کئیاں دے گلے کٹ دیتے گئے، کئیاں دے ہاتھ شل کر دیتے گئے، کئیاں دے جسماں تے آرے چلا دیتے گئے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ انہوں نے اپنی آواز نو نہ نرمی اختیار کی تھی ہے، نہ اس لہجے دے اندر کوئی کپ کپی آئی ہے، حتیٰ کہ دنیا کائنات دے لوگوں آقا علیہ السلام نے تے ایتھوں تک اعلان فرما دیتا سی، میرے سجے ہاتھ دے سورج رکھ دے ہو، کبے ہاتھ دے چاند لیا کر کے رکھ دے ہو، پھر میں اپنی آواز تو اپنے اس مشن تو باز نہیں آمانگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور دنیا کائنات دے لوگوں تاں تے اللہ فرما رہے ہیں فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ آج کشمیریاں تے بڑا ظلم ہو رہے ہیں، بڑیاں زیادتیاں ہو رہی نے، میرے دنیا کائنات دے لوگوں نوجوان بچیاں دیاں عزتاں نو تار تار کیتا جا رہے ہیں، تسی تے اپنے گھراں دے اندر بیٹھے جے، اللہ اکبر دودھ پیندے بچے ماواں دیاں گودیاں چوں جدا کر کے انہاں دے جسم تے اللہ اکبر تلواراں چل رہیاں نے، اس ماں نو جا کر کے پوچھئے جندہ بچوں دے سامنے خون دے اندر لت پت ہے، اپنے بچے نو اٹھا کر کے مسلمانوں پٹ رہی ہے، آوازاں لگا رہی مسلمانوں تیرا میرا ایمان ایک ہے، تیرا میرا قرآن ایک ہے، تیرا میرا پیغمبر ایک ہے۔ آج میٹھی نیند سو چکے، کاش آج عمر بن خطاب جیسا حکمران ہوتا، کاش آج محمد بن قاسم جیسا حکمران ہوتا، کاش حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران ہوتا، کاش آج عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جیسا حکمران ہوتا۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ تم نے کافروں کا کلمہ پڑھ لیا، اللہ اکبر کبیرہ، تم کیوں ان سے ڈرتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ حالانکہ رب نے قرآن میں اعلان فرما دیا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، دنیا کے لوگوں ساری کائنات کا نظام میں رب چلا رہا ہوں، اس روح زمین پر ملکیت میں رب کی ہے، اس روح زمین پر مجھے ظلم گوارا نہیں، جو ظلم کرے گا
گا اس کے ساتھ ظلم کیا جائے گا۔ یاد رکھو میرے محبوب نے فرمایا تھا کل قیامت کا دن ہوگا، آج وقت ہے، آج رب نے تمہیں وقت دیا ہے، مسلمانوں کا ساتھ دو۔ اگر تم نے نہ دیا، جو حکمران ظلم کا ساتھ دینے والے ان کے خلاف آواز کو بلند نہ کیا، کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی اپنے نمازیں لے کر آئے گا، کوئی حج عمرے لے کر آئے گا، زکات لے کر آئے گا، یہ کون ہے؟ یہ حاجی ہے، یہ نمازی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لیکن انہوں نے ظلم کے خلاف آواز کو بلند نہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کے سامنے ظلم ہوتا رہا، ان کے سامنے مسلمانوں کی گردنوں پر چھریاں چلتی رہی، اللہ اکبر کبیرہ، یہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے، ان کی اللہ اکبر سسکیاں سنتے رہے، ان کے جسم پہ کپ کپی نہ آئی، کبھی انہوں نے ان کے لیے ہاتھ نہ بلند کیے۔ یاد رکھنا اس دن دینے کے لیے درم و دینار نہیں ہوگا، اس دن نیکیاں ہوں گی، اعمال ہوگا، تمہیں حساب دینا ہوگا۔ آج رب نے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی ہے، ان کو ہاتھ کے ساتھ روکو، اگر نہیں روک سکتے اپنی زبان کے ساتھ آوازیں بلند کرو، ان کے ساتھ خلاف نکلو، اپنے بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ۔ لوگوں، ہم مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک مسلمان کو تکلیف ہو دوسرے کو ہونی چاہیے، ایک مسلمان پر ظلم ہو دوسرے کو پریشان ہونا چاہیے، ہمیں نیند نہیں آنی چاہیے۔ آج کشمیری ماں کی اللہ اکبر نیندیں ختم ہو گئی، ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا، ان کے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، میٹھی نیندیں سو رہے ہیں۔ لوگوں، اگر کچھ نہیں کر سکتے اپنے ہاتھ تو بلند کر سکتے ہو، اپنے پروردگار کا دروازہ تو کھٹکھٹا سکتے ہو۔ اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تو اپنی مدد فرما، ان پر رحم فرما، یہ تو کہہ سکتے ہیں۔ دنیا کے لوگوں، اگر آج بھی وہ وقت قریب ہے، آج بھی اگر ہم نے آوازہ بلند نہ کیا، وہ وقت دور نہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، رب نہ کرے، لیکن یاد رکھیے وہ ظالم کافر تمہارے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں، آج تو ان پر ظلم ہو رہا ہے، ایک وقت آئے گا تم اپنے ایمان گوا بیٹھو گے، اپنے بچے گوا بیٹھو گے، اپنا ملک گوا بیٹھو گے۔ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں تمہیں؟ اللہ پر، رب پر بھروسہ اٹھ گیا ہے، اللہ پر اعتماد اٹھ گیا ہے، جس رب نے پوری کائنات کو بنایا ہے، پوری کائنات کا مالک خالق اللہ ہے، اس لیے عزت ذلت کا مالک وہ ہے، موت و حیات کا مالک وہ ہے۔ اپنا ایمان مضبوط کیجئے، اپنا عقیدہ پختہ کیجئے، جب ہمارا عقیدہ ایمان پختہ ہو جائے گا، رب کعبہ کی قسم ہے کوئی ہماری طرف دیکھنے کی بھی جرت نہیں کر سکتا۔ کیوں بھائی؟ ظلم کے خلاف انشاءاللہ آواز بلند کرو گے نا؟ نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ دنیا کے لوگوں سن لو اس طالب علم کی آواز کو، میری آواز کے ساتھ آپ نے آواز کو بلند کرنا ہے۔ انشاءاللہ جمعۃ المبارک کے فوراً بعد اگر تمہارے دلوں میں صحابہ کا ایمان، صحابہ کی محبت، مسلمانوں کی محبت ہے تو گھر نہیں جانا، چاہے بوڑھا ہے، چاہے بچہ ہے، چاہے نوجوان ہے، جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد ہم نے ان ظالموں کے خلاف، اس مودی کے خلاف، اس بغیرت کافر کے خلاف ہم نے ریلی نکالنی ہے۔ ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ آپ کی انشاءاللہ میڈیا کے ذریعے آواز ان تک پہنچائی جائے گی، ہاتھ بلند کر کے کہو ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ اپنے ہاتھ بلند رکھیے، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند کیا جائے گا۔ ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ اگر تم نے یہ عزم کر لیا پھر یاد رکھنا وہ دن دور نہیں، انشاءاللہ پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا چھائے گا، اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ چراغ کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ ہے، وہ سنت رسول ہے، نور خدا ہے، کفر کی حرکت میں خندہ
خندازن، بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے انشاءاللہ ہمارے دلوں میں ایمان ہے، ہمارے دلوں میں قرآن ہے، یہ قرآن کا چراغ لیے ہوئے، پیغمبر کی حدیث لیے ہوئے، منبر و محراب کی حفاظت کیے ہوئے ہم میدانوں میں نکلیں گے، کفار کے خلاف آوازیں بلند کریں گے، جابر ظالم حکمرانوں کے خلاف آوازیں بلند کریں گے، اس ظلم کو روکا جائے، مسلمانوں کا تحفظ کیا جائے۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ دنیا کے لوگوں مل گیا ہے ہمیں جنت کا راستہ، اس راستے سے ہمیں ہرگز ہٹایا نہ جائے گا۔ جس کھانے پہ مہر لگی نہ ہو مدنی کریم کی، وہ کھانا ہمیں ہرگز کھلایا نہ جائے گا۔ شریعت مصطفیٰ ہی کافی ہے یارو ہم کو، اس شریعت کو تماشا بنایا نہ جائے گا۔ للکار میری سن لو بزدل حکمرانوں، کتاب و سنت کی آواز کو دبایا نہ جائے گا انشاءاللہ۔ آمین وما توفیق الا باللہ۔